अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जॉम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जॉम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जनाब। क्या इमरान खान साहब के हवाले से कोई सौदा होने जा रहा है, कोई डील होने जा रही है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बयानात कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला। और इसके साथ साथ मुराद सईद साहब, क्या उनकी भी दोबारा एंट्री हो गई है सियासत के अंदर, पीटीआई की सियासत के अंदर, क्योंकि एक और वीडियो पैगाम जो है वो उनका सामने आया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ 15 लाख आईफोन, आखिर ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी जो है वो आपको तफसील से बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। PSL का कल पहला मैच था, आप जानते हैं, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान, और इस्लामाबाद ने जनाब लाहौर को 8 विकेटों से जो है वो शिकस्त दे दी है। रावलपिंडी के अंदर जो है वो ये मैच खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। लाहौर को उन्होंने बैटिंग करने की दावत दी और कप्तान शादाब खान का ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। लाहौर कलंदर की टीम जो बड़ा स्कोर ना कर सकी, 19.2 ओवर्स के अंदर 139 रन के ऊपर जो है वो पूरी टीम आउट हो गई, 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। लाहौर टीम के कप्तान जेन में रखिएगा कि शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो बिलाखिर इस रन चेस को जो है वो उन्होंने कंप्लीट किया और इस तरह इस्लामाबाद ने जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। अच्छा, ये मैचेस और क्रिकेट के हवाले से बात हो रही, तो मैं यहाँ पर जो है वो मोहम्मद रिजवान साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा। मुझे ना लिटरली कल उनके ऊपर बड़ा रहम आया। उन्होंने कल गुफ्तगू की, वो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कराची के अंदर हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर फ़ख्र है कि जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ। रिजवान का कहना था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, अफसोस इतना है कि मेरी तालीम ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे इस बात की शर्मिंदगी नहीं, मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने कहा कि मुझसे मुतालबा क्रिकेट खेलने का है, इंग्लिश बोलने का नहीं। अफसोस इस बात का है कि मैं तालीम पूरी नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। मेरा पाकिस्तान मुझसे क्रिकेट मांग रहा है, इंग्लिश नहीं मांग रहा। इंग्लिश मांगता तो मैं प्रोफेसर बन जाऊँगा और इंग्लिश सीख कर आ जाऊँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक्सर औक़ात मुझे लगता है कि मैं इतनी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ कि एक अंग्रेज़ को समझा सकूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कोई अंग्रेज़ आएगा उसको समझा भी दूँगा, घुमा भी दूंगा, उसको मेरी अंग्रेज़ी में कोई मसला नहीं होगा। मसला उनको ही होगा जिनको मुझसे नाराज़ रहना होता है। मोहम्मद रिजवान ने नाकिदीन से कहा कि पाकिस्तान टीम पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन टीम की इस्लाह भी करें और समझाएं कि चीज़ें कैसे बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि अफसोस उस वक्त होता है जब कोई सिर्फ तनकीद करता है और इस्लाह नहीं करता। रिजवान का कहना था कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में वसीम अकरम ने मशवरे दिए, मैं उनसे और बात करना चाह रहा था मगर वक्त नहीं था। उनका कहना था कि अगर कोई तनकीद कर रहा है और हमें सिखा रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन दुख होता है कि कुछ लोग सिर्फ तनकीद करते हैं मगर समझाते नहीं। कल अगर हम सीनियर्स होकर सिर्फ तनकीद करेंगे तो जूनियर्स को भी हक होगा कि वो हमसे खफा रहे हैं। एक सवाल पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि दुनिया में कामयाब तरीन लोगों को भी पहले पागल कहा जाता था, बाद में सब उसको फॉलो करते हैं। जो लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि फ़ैन्स का नाराज़ होना जायज़ है और ये उनका हक भी है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं। उन्होंने फ़ैन से कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है और अब वक्त है कि इस लीग को सब इंजॉय करें। अच्छा, इस बात से तो मैं भी इख्तलाफ करता हूँ कि उनकी अंग्रेज़ी का जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये मेरा ख़्याल है कि अंग्रेज़ी कोई हमारी पहली ज़बान है भी नहीं, पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, और इससे अगर किसी शख्स को कमतर समझना तो मेरा ख़्याल है कि ये जो है वो गलत होगा। हाँ, क्रिकेट के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान साहब की क्रिकेट के ऊपर उनसे इख्तलाफात क्रिकेट के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से उनकी अंग्रेज़ी जो कि हमारी पहली ज़बान में नहीं, उसके ऊपर तनकीद करना या उससे उनको जज करना, मेरा ख़्याल है कि ये गलत होगा। क्रिकेट के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के पिचेस के ऊपर ये आगे पीछे होते रहे और उनको समझ ही नहीं आई कि यहाँ पर हुक खेलना है या कौन सी बॉल है, उनको समझ ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल ये आगे पीछे ही होते रहे। इसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि हमारा कप्तान इस तरह से आगे पीछे हो रहा था और उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल को खेलना कैसे। इस बात के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो ठीक कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी जो है वो क्रिकेट खेलने की है, ये नहीं कि मैं वहाँ पर इंग्लिश बोलूँ। इंग्लिश बोलनी होती तो मैं प्रोफेसर ना बन जाता। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह से किसी के ऊपर जो है वो इस बात के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रोबा सेहत हो गए हैं और अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है। सदर मुमलिकत कई रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत के मौलिद डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना रैपिड टेस्ट मनफी आया और वो अब रोबे सेहत हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद सदर जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को मज़ीद फ़िज़ियोथेरेपी का भी मशवरा दिया है। इसके अलावा जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने PTI के इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों पर जनाब सवाल उठा दिए है और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में
گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے ان رابطوں پر ہمارے تحفظات ہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں نے ہم سے رابطہ کر کے اس کی تردید کی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس معاملے پر اسد کیسر وضاحت کریں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بھی خواہش رکھتی ہے تو اس پر ہمیں اعتراض ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ اگر بات بڑھ گئی ہے تو اپوزیشن اتحاد کا اللہ حافظ ہے، ہمیں ان کے آپس کے رابطوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مگر ہم اتحاد سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا، مجھے نا مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جناب ان کے ساتھ تھیں، اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیٹنگ کر لی اور مولانا صاحب کا کندھا استعمال کر کے بعد میں انہوں نے اپنی سیٹنگ کر لی اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ تنہائی چھوڑ دیا. اور اگر اب پی ٹی آئی بھی ایسا ہی کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ زیادتی ہی ہوگی. اب یہ تو بات قبل از وقت ہی ہوگی کہ ابھی سے کہہ دیں کہ پی ٹی آئی زیادتی کرنے جا رہی ہے. ابھی باتیں چل رہی ہیں، بلکہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. تو دیکھتے ہیں. حالانکہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو اس وقت تھاما تھا جس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی مشکل میں تھی، اور ظاہری بات ہے آج بھی اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہوں گی جو خان صاحب ان کو ڈیزل 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 کہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی بڑا دل دکھایا اور ان لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور گفتگو شنید کی. اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر ملاقاتیں کر رہی ہیں یا ڈیل ہو رہی ہیں تو ہمیں بتا تو دیں کہ بھائی جان یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. تو خیر، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم جناب سمر عباس صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے دنیا ٹی وی کے اوپر. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے 15 اپریل تک کا وقت مانگا تھا، مولانا اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے، اگر جے یو آئی ایف ساتھ نہیں دے گی تو ہم احتجاج کریں گے. کوئی بیک چینل مذاکرات نہیں ہو رہے. عمران خان کی ہدایت کے مطابق جیل کے باہر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. اچھا، یہ عمران خان کی ہدایت نہیں، یہ کورٹ کی ہدایات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی ہدایت پر عمل کریں گے. عمران خان کی ہدایت ہے کہ وہ بیان بازی نہ ہو جس سے پارٹی میں تقسیم کا تاثر بنے. جسٹس باقر نجفی کے نام کی جس نے حمایت نہیں کی ان کا ووٹ بھی دیکھنا ہوگا. پی ٹی آئی نے جسٹس باقر نجفی کی حمایت کی ہے تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اسے دیکھنا ہوگا. ایکچولی یہ پی ٹی آئی نے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے. یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ووٹ کسی بیک چینل کا نتیجہ نہیں اور ہماری مسلم لیگ نون سے کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل نہیں چاہتے. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے جس نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا، آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے کیا، آپ کو یاد نہیں ہوگا. اب خیر، اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا 2.5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی. اعلامیہ کے مطابق جسٹس علی باقر نجفی کی تعیناتی کی منظوری اکثریت کی بنیاد پر دی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اور بھی کئی فیصلے کیے گئے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ سے جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان کو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس سے یہ تاثر آ رہا ہے کیونکہ یہ انٹرویو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جناب کوئی جو ہے وہ سودا ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے. خیر، اب یہ ظاہری بات ہے مائنز اینڈ منرلز بل کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر وہ بیسیکلی گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے. ایکچولی یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج سے چند دن پہلے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں لینا ہے اس بل کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کو کمیٹی میں بھی ڈسکس کیا ہے، 3-4 شیخوں کے علاوہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ وفاق جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہم سے لے رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر مان گئے ہیں تو پھر پیچھے رہ ہی کیا گیا ہے. اور پھر یہ تو وہ یا تو پھر یہ ہوگا کہ جناب ہم یہ کرنے لگے ہیں پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا خیال رکھنا ہے، یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہ پھر تب کریں گے جب آپ جو ہے وہ ہماری یہ والی بات مانیں گے. اصل کوشش تو پی ٹی آئی کی یہی ہے کہ ظاہری بات ہے اس میں سے کچھ اچھا نکال لیں. تو اس سے ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی بات بن گئی ہے یا بننے لگی ہے. خیر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کی سوات میں کنونشن، اور سوات میں تحریک انصاف نے 2024 میں کلین سویپ کیا تھا. کنونشن میں جنید اکبر، شاہد کھٹک، سہیل افریدی، مینا خان، اس کے علاوہ سوات کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے انہوں نے شرکت کی. 3000 کے قریب جو ہے وہ لوگ بتائے جاتے ہیں جو وہاں پر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کوریج کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شرکت کی. مراد سعید صاحب نے جناب ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پر خطاب کیا. اچھا، یہ انٹری جو ہے وہ کچھ نئے سگنلز دے رہی ہے. اچھا، سگنل جو ہیں وہ نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیو ہے. مراد سعید صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑی دیر روح پوش رہے ہیں اور اس کے بعد اب یہ ایکٹیو ہو رہے ہیں
اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کا پہلا ویڈیو پیغام آیا تھا میں نے آپ کو آخری تاریخ بتائی تھی، وہ 8 مہینے بعد آیا، اور اب ان کے جو ہے وہ یکے بعد دیگر جو ہے وہ ان کے ویڈیو پیغام آنے لگ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے بار بار مراد سعید صاحب کا ظاہری بات ہے آنا یا ان کے ویڈیو پیغام آنا، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر رہی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ مراد سعید صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا اپنا ایک دھڑا ہے، وہ خود ایک طاقت رکھتے ہیں۔ ان کا علی امین گنڈا پور صاحب سے تو ظاہری بات ہے سلام دعا ہوگی، اچھے تعلقات ہوں گے، بلکہ یہ جو نئی لاٹ ہے ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سلام بھی کبھی نہیں لیا ہوگا، یا ان کی ملاقات بھی براہ راست کبھی نہیں ہوگی۔ تو مراد سعید صاحب کی کیا انٹری ہونے لگی ہے دوبارہ سے، جس طرح سے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں، یہ خبر نہیں ہے، یہ میں ویسے سوال کر رہا ہوں کہ جتنا وہ روح پوش رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اب منظر عام پر آتے بھی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رسک بھی ہوگا، کیونکہ پولیس ان کو تلاش کری، وہ کہیں بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، انلیس اور انٹل کہ نواز شریف والا معاملہ نہ ہو جائے، تو ظاہری بات ہے پھر تو آپ جانتے ہیں کہ بایو میٹرک جو ہے وہ خود آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ جناب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں، یہ ایک سوال تھا، ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یکے بعد دیگر ویڈیو پیغام آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مراد سعید صاحب نے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی سوات نے 2 اہم فیصلے سنا دیے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، خواتین ناحق جیل میں ہیں، جب اسلام آباد کی طرف قافلہ بڑھے گا تو تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ اس علاقے سے نظر آئے گا۔ کاٹلنگ میں ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں لوگوں کو شہید کیا گیا، حکومت کی طرف سے بیان آیا کہ یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ 2 فیصلے ہم نے کرنے ہیں کہ جب عمران خان کی رہائی کے لیے کال آئے تو ہم نے اسلام آباد جانا ہے، دوسرا صوبائی حکومت کو کہیں گے کہ ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کی مالی مدد کی جائے اور اس واقعے کی FIR درج کی جائے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر خطاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جناب 15 لاکھ آئی فون سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیرف وار ہے، امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹیرف وار کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر دھڑا دھڑ ٹیرف لگائے جا رہے ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق جناب چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکی مصنوعات پر جو ہے وہ 125% ٹیرف جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا، اور امریکہ جو ہے وہ مجموعی طور پر اپنا ٹیرف جو ہے وہ آلریڈی 145% کر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوبارہ چین کب جو ہے وہ اپنے ٹیرف بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ ہیں جناب ایپل والے، اور ظاہری بات ہے اگر یہ جس طرح سے ٹیرف میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے ایپل کے پروڈکٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہو جائیں گے۔ تو اس میں خبر یہ آئی ہے کہ جناب ٹیرف میں نمایاں اضافے کے اعلان کے بعد ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ایپل نے 600 ٹن آئی فون یعنی کہ 15 لاکھ وہ بنتے ہیں چارٹر پروازوں کے ذریعے جو ہے وہ بھارت سے امریکہ منتقل کر دی ہیں۔ اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ ایپل نے اس اقدام کا مقصد محصولات سے بچنے کی کوشش تھا۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ چین سے درآمدات پر ایپل کے بہت زیادہ انحصار کی وجہ سے امریکہ میں آئی فون کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ چین ان آلات کا ایک بڑا پیداواری مرکز ہے جس پر ٹرمپ کی طرف سے 145% سے زیادہ شرح سے محصول عائد کیا گیا ہے۔ ایپل کو جو ہے وہ چین اور بھارت بناتا ہے میرا خیال ہے، اور اب ظاہری بات ہے اگر چین سے نہیں منگوا سکتے تو پھر بھارت سے کم قیمت میں منگوایا جا سکتا ہے، کیونکہ 145% ٹیرف جو ہے وہ چین کے اوپر لگ گیا ہے۔ تو یہ جناب وہ 15 لاکھ آئی فون والا معاملہ تھا، اور یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نے کی بات۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔